والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سورۃ فاتحہ میں دعا سکھائی گئی، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کا سوال کیا جاتا ہے صراط مستقیم کی طرف، اور پھر صراط مستقیم کون سی؟ تو فرمایا وہ صراط مستقیم جن پر چلنے والوں پر اللہ آپ نے انعام فرمایا، اور آگے پھر فرمایا غیر المغضوب علیہم، اور ان کے راستے پر ہمیں نہ چلانا جن پر اللہ آپ کی طرف سے غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہیں گمراہوں کے راستے پر چلانا، یعنی ان کے راستے پر بھی نہ چلانا جو گمراہ ہوئے۔ غضب کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے اردو میں، وہ عام طور پہ غصہ کیا جاتا ہے، یعنی غصے کو غضب کہا جاتا ہے، اور جو شخص زیادہ غصے والا ہو، سخت غصے میں ہو، تو اس کے لیے لفظ غضبان استعمال کیا جاتا ہے۔ غصہ اور غضب، اس کے بارے میں بعض حضرات کا خیال ہے کہ انتقام لینے کے لیے دل کے اندر جو خون کھولتا ہے اور جوش میں آتا ہے، اسی کو غضب کہا جاتا ہے۔ تو مغضوب یعنی وہ لوگ جن پر غضب نازل ہوا۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی دیکھیں، قرآن حکیم کا ایک اپنا انداز بیاں ہے اور اسلوب بیاں ہے، اور اس میں تعلیم بھی ہے، کچھ سکھایا گیا ہے، باریک نکتہ ہے اس میں، اور وہ یہ کہ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا دینا جس پر چلنے والوں پر آپ کا انعام ہوا، یعنی آپ نے ان پر انعام کیا۔ اب یہاں پر اسلوب تو یہ ہونا چاہیے تھا، ترتیب یہ بنتی ہے کہ اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا جن پر آپ نے انعام کیا، اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، یعنی انعام کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے کہ انعمت علیہم، اللہ آپ نے ان پر انعام کیا۔ اب یہاں بھی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کا جن پر غضب نازل ہوا، مگر ایسا نہیں ہوا، مغضوب کہا گیا ہے، یعنی کہ جو ایسے لوگ جن پر غضب نازل ہوا مگر نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہیں کی گئی۔ تو اس میں ایک نکتہ پوشیدہ ہے اور ایک ادب سکھایا گیا ہے، تعلیم دی گئی ہے کہ اچھائی ہو یا برائی ہو، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں نعمت کا ذکر ہو، انعام کا ذکر ہو، احسان کا ذکر ہو، تو وہاں تو نسبت اللہ رب العزت کی طرف کرنی چاہیے، اور جہاں پر شر کا ذکر ہو، گو کہ اللہ کی طرف سے ہے لیکن نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے، یعنی ادب کے خلاف ہے۔ تو اس لیے یہاں پر انعام کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی اور غضب کی نسبت نہیں کی گئی، بلکہ ان لوگوں کا تذکرہ ہوا جن پر غضب نازل کیا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو غضب ہے اس کو ہم انسانی غضب سے اور غصے سے تشبیہ نہیں دے سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ اور غضب جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے ویسے ہی ہے، جس طرح کا انتقام ہم لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسا انتقام نہیں لیتے، جس طرح کا غصہ ہمارا ہوتا ہے ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت بلند و برتر ہے، ہماری عقل، ہماری سوچ سے بھی بہت زیادہ ہماری عقل کی رسائی نہیں ہے وہاں تک۔ اور دوسرا یہاں پر ایک اور مثال بھی عرض کروں کہ ادب
جو ہے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ ادب خود سکھاتے ہیں، جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبنی ربی، میرے پروردگار نے، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا، فاحسن تعدیبی، بہت اچھا ادب سکھایا مجھے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی تربیت اور انبیاء علیہ السلام کو ادب سکھانا یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، قرآن حکیم میں ان کے قول کو نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اپنے پروردگار کی تعریف کرتے ہوئے اور اپنے پروردگار کا تعارف کراتے ہوئے اپنی قوم کو انہوں نے فرمایا تھا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ یطعمنی و یسقین، جو مجھے کھلاتے بھی ہیں، مجھے پلاتے بھی ہیں۔ اب آگے فرمایا اذا مرضت فہو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا دیتے ہیں۔ حالانکہ بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ وہی مجھے بیمار کرتے ہیں، وہی مجھے شفا دیتے ہیں، لیکن نہیں، اذا مرضت، بیماری کی نسبت اپنی طرف کر دی۔ ادب کا تقاضا یہ تھا، اذا مرضت، جب میں بیمار ہوتا ہوں، یشفین، وہ مجھے شفا دیتے ہیں۔ تو اسی ادب کی تعلیم یہاں پر بھی دی گئی ہے۔ تو مغضوب پر گزشتہ درس میں کچھ عرض کیا تھا۔ آگے لفظ ہے ضال، ضال کی جمع ہے ضالین۔ تو ضال کا معنی کیا ہے؟ اس کے بہت سارے معنی لکھے گئے ہیں، یعنی لغوی اعتبار سے کسی چیز کا ضائع ہونا، گم ہو جانا، یا بے خبر ہونا، غافل ہونا، یہ معنی ہوتے ہیں ضال کے۔ جیسا کہ سورۃ یوسف میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد سے کہا تھا اور ان کے بارے میں یہ کہا تھا ان ابانا لفی ضلال مبین، کیونکہ ضال کا ایک معنی مغلوب ہونا بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جب حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو بھول نہ پائے اور ان کی یاد ان کو ستانے لگی اور تذکرہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کا، تو پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یعقوب کے بیٹے کہنے لگے ان ابانا لفی ضلال مبین۔ اب یہاں پر جو ضلال کا لفظ ہے، معاذ اللہ، اس کا معنی ہم گمراہی نہیں کر سکتے، بلکہ اس کا معنی ہوتا ہے مغلوب ہونا۔ یعنی وہ کہنے لگے بے شک ہمارے والد صاحب جو ہیں، ہمارے ابا جان جو ہیں، یوسف کی محبت میں مغلوب ہو چکے ہیں۔ یہاں پر یہ معنی ہوگا، اور اس کا معنی ایک بے خبر ہونا اور غافل ہونا بھی آتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے لا یضل ربی ولا ینسا، میرے پروردگار نہ تو بے خبر رہتے ہیں، نہ ہی وہ غافل ہوتے ہیں، اور نہ ہی بھولتے ہیں۔ تو یہاں پر یضل، یہ معنی آتا ہے یہاں پر بے خبری کا۔ میرے رب تعالیٰ، میرے پروردگار، وہ بے خبر بھی نہیں ہے اور نہیں بھولتے ہیں۔ تو بہر طور میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے 3 جماعتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک وہ جماعت، وہ گروہ جو انعام یافتہ ہے، دوسرا وہ گروہ جس پر غضب نازل ہوا، اور تیسرا وہ گروہ، اس کا تذکرہ فرمایا کہ جو گمراہ ہوئے۔ تو پہلے کون ہے، یعنی پہلا گروہ کون سا ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین کے سچے پیروکار ہیں، وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوا ہے اور وہ انعامات کے مستحق ٹھہرے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کے دین کے سچے اور حقیقی پیروکار۔ دوسرے وہ لوگ، یعنی دوسرا طبقہ وہ بیان کیا کہ جو دین کو سمجھتے تو ہیں، دین کے بارے میں وہ جان بوجھ رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، لیکن وہ قبول نہیں کر رہے، تو وہ مغضوب ہیں۔ اور قبول کرنے سے کیوں رک گئے؟ دنیاوی مفادات کو سامنے رکھ کر، دنیاوی اغراض کو سامنے رکھ کر انہوں نے دین حق کو جاننے کے باوجود، پہچاننے کے باوجود قبول نہیں کیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔
اور تیسرے وہ ہیں جنہوں نے ناواقفیت کی بنا پر دین حق کو چھوڑ دیا، صراط مستقیم کو چھوڑ دیا، تو وہ گمراہ کہلائے۔ آپ کو یاد ہوگا پہلے عرض کیا تھا کہ دو قوتیں ہیں، ایک علمی قوت ہے اور ایک عملی قوت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو یہ دونوں قوتیں کمال درجے کی حاصل ہوتی ہیں، علمی قوت بھی کمال درجے کی حاصل ہوتی ہے اور عملی قوت بھی کمال درجے کی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہاں پر پہلا جو طبقہ ہے، یعنی وہ جن پر اللہ نے انعام کیا، سورۃ فاتحہ میں اللہ نے ان کا ذکر فرمایا، انعمت علیہم ارشاد فرما کر، تو یہ وہ طبقہ ہے کہ جن کے پاس علم بھی ہے اور عمل بھی ہے، یعنی علم بھی درست ہے اور عمل بھی اس پر پورا پورا ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو انعام کے مستحق ٹھہرے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جس کے پاس علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے، یعنی علم ہے، وہ جانتے ہیں، حق کو جانتے ہیں، صراط مستقیم کو جانتے ہیں، اللہ کے نبی کو جانتے ہیں، مگر ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ اور تیسرا گروہ ضالین کا ہے، یہ وہ گروہ ہے جن کے پاس عمل تو ہے لیکن علم نہیں ہے، وہ علم سے محروم ہے، ناواقفیت ہے، جہالت ہے، اور پھر ساتھ ہی حق کی تلاش کی ان کے اندر کوتاہی بھی پائی گئی اور جستجو بھی نہیں ہے حق کو تلاش کرنے کی، جہالت میں سرگرداں ہیں، تو ان کو ضالین کہا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات عرض کر دوں کہ جیسے پہلے عرض کیا تھا کل کے درس میں کہ احادیث مبارکہ میں اور خود قرآن حکیم میں دوسرے مقامات پر اس کی تشریح کی گئی ہے کہ مغضوب کون ہیں، تو بتایا گیا کہ وہ یہود ہیں، اور ضالین کون ہیں، تو وہ بتا دیا گیا کہ وہ نصارہ ہیں۔ لیکن پہلی بات تو اس میں یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ قرآن حکیم تا قیامت باقی رہنے والی کتاب ہے۔ اس زمانے میں جب نازل ہو رہی تھی، مخاطبین جو تھے اس وقت وہ مشرکین مکہ تھے، یہود تھے، نصارہ تھے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف یہود ہی مغضوب ہیں اور باقی کوئی قوم ایسی نہیں جس پر غضب نازل ہو یا جن پر اللہ تعالیٰ غصہ ہو۔ صرف نصارہ ہی گمراہ ہیں، اس کے علاوہ اور گمراہ کوئی نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ذکر تو ان دو کا ہوا ہے۔ اور جتنے بھی کفار ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ بدھ مت سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے جسی مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، وہ سارے کے سارے چونکہ نہ ماننے والے اور انکار کرنے والے ہیں، اور وہ سارے کے سارے اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے۔ اور اسی طرح گمراہ لوگ جو نہ تو حق کی جستجو میں لگتے ہیں، نہ ہی حق کی تلاش میں وہ چلتے ہیں، اور نہ ہی ان کو اس بات کی فکر ہے، وہ جہالت میں، ناواقفیت کی بنا پر جس کو انہوں نے سیدھا راستہ سمجھ رکھا ہے، اپنی عقل کے مطابق چلے جا رہے ہیں، وہ گمراہ ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی مذہب سے کیوں نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ یہود اور نصارہ جن کو مغضوب اور ضالین کہا گیا، اس میں استثناء بھی حاصل ہے۔ ایسا نہیں کہ سارے کے سارے یہودی مغضوب اور سارے نصارہ ضالین ہیں، نہیں، بلکہ ان میں سے کچھ لوگوں کو استثناء بھی حاصل ہے، یعنی کچھ لوگ ان کے اندر ایسے بھی ہیں جو حق کی تلاش میں رہتے ہیں اور جو حق کی جستجو میں رہتے ہیں، حق کو تلاش کرتے رہتے ہیں، اور جب حق ان کو نظر آ جاتا ہے اور حق کو وہ سمجھ لیتے ہیں، پا لیتے ہیں، تو پھر وہ حق کو قبول کرتے ہیں، اور جنہوں نے قبول کر لیا وہ یہودیت سے خارج ہو گئے، غضب سے نکل گئے، اور جنہوں نے حق قبول کیا اگر وہ نصارہ میں سے تھے تو وہ گمراہی اور ضلالت سے نکل گئے اور وہ صراط مستقیم پر آ گئے۔ بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کا تعلق یہودیت سے تھا، لیکن انہوں نے حق کو جب تلاش کیا اور ان کو رائے حق سمجھ آ گئی تو انہوں نے اسے قبول کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں بھی جس کی بڑی مثال حضرت عبداللہ بن سلام ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ یہود کے بڑے علماء میں سے شمار کیے جاتے ہیں۔ حق ان پر واضح ہوا، انہوں نے قبول کیا اور کلمہ پڑھ لیا، ضد کی وجہ سے وہ اڑے نہیں رہے باقی یہودیوں کی طرح، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ اسی طرح نصارہ میں سے بھی
عیسائیوں میں سے بھی بہت سارے لوگ ہیں، ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں جنہوں نے حق کی جستجو اور تلاش میں اپنا وقت صرف کیا، اور جب ان کو حق نظر آ گیا تو پھر انہوں نے اسے قبول کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نصارہ ایسے تھے جنہوں نے اسلام کو دین حق سمجھ کر، جان کر اور اسے مان لیا اور دل سے قبول کر لیا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ مشہور شخصیت گزری ہے ایک عرب میں، عرب کا ایک قبیلہ ہے جسے طے کہتے ہیں، طے قبیلے سے تعلق تھا، حاتم نام تھا، اور اسی قبیلے کی نسبت سے حاتم طائی کے نام سے وہ مشہور ہوئے ہیں۔ سخاوت میں ان کا ایک نام تھا، بڑا مشہور ہوا تھا وہ شخص سخاوت کی وجہ سے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل اس کی وفات ہو گئی تھی، یا بعثت کے بعد وفات ہوئی ہے، مگر وہ اسلام قبول نہیں کر سکا۔ اس کا بیٹا عدی بن حاتم وہ صحابہ میں شامل ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کی طرف بھی ایک لشکر، ایک جماعت کو روانہ فرمایا تھا جہاد کے لیے، تو انہوں نے ان لوگوں کو وہاں پہ بھگایا، مال غنیمت بھی ہاتھ آیا اور کچھ قیدی بھی بنا کر اپنے ساتھ لے آئے۔ تو ان قیدیوں میں ایک بوڑھی خاتون بھی تھی، اور اس خاتون نے اپنا تعارف کرایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اس نے کہا تھا کہ میں مشہور زمانہ جو سخی گزرا ہے حاتم طائی، میں اس کی بہن ہوں، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میں کمزور ہوں، بڑھاپا مجھ پہ طاری ہے، میرے ساتھ میرا جوان بھتیجا تھا حاتم کا بیٹا، مگر وہ بھاگ نکلا ہے اور میں گرفتار ہو کر آئی ہوں، اگر مجھے رہا کر دیا جائے تو آپ کا احسان ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہائی کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اس خاتون سے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ درخواست بھی پیش کر دے کہ میں بوڑھی ہوں اور سفر لمبا ہے، میں یہ سفر کیسے طے کروں گی، مجھے سواری بھی عنایت کی جائے۔ چنانچہ اس نے درخواست پیش کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری بھی عطا فرما دی۔ وہ اس سواری پر سوار ہو کر اپنے قبیلے میں واپس پہنچی۔ بھتیجے کی ملاقات ہوئی، بھتیجے نے پوچھا تو وہ بھتیجے سے کہنے لگی، پھوپھی ان کی، کہ اے عدی، میں نے ایسی شخصیت کی زیارت کی ہے کہ ان جیسا حسن سلوک کرنے والا میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ جس طرح حسن سلوک انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے، اگر تمہارا باپ اور میرا بھائی بھی زندہ ہوتا تو شاید میرے ساتھ ایسا حسن سلوک نہ کر سکتا جیسا انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد عدی بن حاتم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا تھا۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حق کی تلاش میں ہوتے ہیں، جستجو میں ہوتے ہیں، اور جب پھر ان کو حق نظر آ جاتا ہے، حق کو پہچان لیتے ہیں تو اسے قبول کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ یہود میں سے بھی تھے اور نصارہ میں سے، اور جنہوں نے بغض و عناد کی وجہ سے دنیاوی مفادات کو سامنے رکھ کر حق کو قبول نہیں کیا، تو وہ اگر جاننے والے ہیں، حق کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، قبول نہیں کرتے، تو وہ مغضوب میں شامل ہیں۔ اور جو جستجو میں ہی نہیں رہے اور جنہوں نے حق کو پہچانا ہی نہیں ہے اور اپنی ناواقفیت کی بنا پر غلط راستے پر چل پڑے ہیں، وہ گمراہ ہیں۔ اور اسی طریقے سے فرماتے ہیں مفسرین کرام اور علماء حضرات کہ ہم میں سے بھی جو آدمی حق بات کو سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ یہ حقیقی بات ہے، یہ اللہ کی اطاعت کا حکم یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات یہ ہیں، اور وہ جان بوجھ کر غلط راستے کا انتخاب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو قبول نہیں کرتا باوجود اس کے کہ وہ جانتا ہے، تو فرمایا یہ بھی مغضوب میں شامل ہے۔ اور جو کوئی نہ جانتے ہوئے غلط راہ پر چل رہا ہے تو پھر وہ ضالین میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نہ تو غضب یافتہ بندوں میں شامل فرمائیں اور نہ ہی ہمیں گمراہوں میں شامل فرمائیں۔ تو سورۃ فاتحہ ایک عظیم سورت ہے، بظاہر تو چھوٹی ہے، چند آیات 7 آیات پر مشتمل ہے، مگر یہ پورے علوم کا خلاصہ ہے۔ اس کو مختلف زاویوں سے دیکھا گیا اور مختلف مفسرین کرام نے اس میں سے کئی نکات حاصل کیے ہیں۔ بہر طور ہم زیادہ تفصیل میں تو نہیں جائیں گے، لیکن یہاں پر یہ عرض کروں
کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں اپنے اندر وہ صفات پیدا کرو۔ اللہ رب العزت کی جو اچھی صفات ہیں وہ صفات تم اپنے اندر پیدا کرو۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون سی ہیں؟ وہ صفات سورۃ فاتحہ میں ہمیں نظر آتی ہیں، اور وہ 10 صفات ہیں سورۃ فاتحہ کے اندر۔ پہلی صفت الحمدللہ، صفت محمودیت ہے، یعنی پروردگار عالم وہ ذات ہیں جس کی سب تعریف کرتے ہیں، ساری مخلوق اس ذات کی تعریف کرتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، انسان بھی اپنے اندر وہ اخلاق پیدا کرے، انسان اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کرے، اپنے اندر وہ اچھائیاں پیدا کرے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، تو گویا اس نے رب تعالیٰ کی صفت محمودیت میں سے حصہ حاصل کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری صفت رب العالمین ہے، اور یہاں پر اس کا اگر مفہوم دیکھا جائے تو وہ یہ نکلے گا کہ احسان کرنے والی ذات، یعنی صفت احسان پروردگار عالم میں ہے۔ تو فرمایا کہ انسان کو بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق پر احسان کرے۔ اور احسان سے کیا مراد؟ یعنی اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچائے، چاہے وہ انسان ہے چاہے وہ دوسری مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق جتنی بھی ہے ہر ایک کو نفع پہنچانے کی فکر میں رہے، تو گویا یہ مخلوق پر احسان ہوگا، اور رب تعالیٰ کی صفت احسان کو وہ اپنے اندر پیدا کر لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت الرحمن ہے، یعنی وہ شفقت عامہ ہے، ہر بندے پر پروردگار عالم کی رحمت ہے، یعنی مہربانی ہے۔ اور دوسری صفت الرحیم ہے، یعنی کہ اس میں شفقت خاصہ ہے۔ تو فرمایا کہ ایک تو شفقت عامہ ہے، اپنے اندر یہ صفت انسان پیدا کرے کہ اس کی شفقت اور مہربانی سے سب فائدہ اٹھائیں، اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے، اور سب کے لیے وہ سراپا شفقت بن جائے۔ اور دوسرا الرحیم صفت، یعنی شفقت خاصہ، جو اہل ایمان ہیں، جو مؤمنین ہیں، ان کے لیے تو خاص شفقت اور مہربانی ہونی چاہیے، سب کے لیے عام اور اہل ایمان کے لیے خاص۔ یعنی یوں سمجھیں کہ ایک بڑا دائرہ ہے جس کو دائرہ انسانیت کہا جاتا ہے، تو انسانیت کے دائرے میں تو ہر انسان کی قدر کرے، ہر انسان کو نفع پہنچائے، ہر انسان کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ رکھے ہر ایک کے لیے، مگر خاص خیرخواہی، خاص ہمدردی اور خاص شفقت وہ ایمان والوں کے لیے ہو، کیونکہ یہ ایمان والوں کا جو دائرہ ہے یہ اس کا اپنا دائرہ ہے، ان پر خصوصی شفقت ہونی چاہیے۔ اسی طرح پانچویں صفت پروردگار عالم کی سورۃ فاتحہ کے اندر ہے مالک یوم الدین۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عادل ہونا ثابت ہوتا ہے، یعنی قیامت کے دن کے مالک ہیں، تو قیامت کے دن کیا ہونا ہے؟ وہاں پر جزا و سزا کے فیصلے ہونے ہیں، تو وہاں پر ایک عدل کا نظام قائم ہوگا۔ تو پروردگار عالم عادل ہیں، تو انسان کو چاہیے اپنے اندر عدل کی صفت پیدا کرے، عادل بن جائے، اپنوں کے درمیان ہو، غیروں کے درمیان ہو، جہاں بھی ہو یہ عدل و انصاف سے کام لے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے، یہ صفت بھی انسان اپنے اندر پیدا کر لے۔ چھٹی صفت ہے ایاک نعبد، یعنی سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں، سارے عبادت کرتے ہیں پروردگار عالم کی، سارے کے سارے اطاعت کرتے ہیں، تابعدار ہیں، فرما بردار ہیں پروردگار عالم کے۔ تو فرماتے ہیں انسان اپنے اندر ایسی صفات پیدا کرے کہ لوگ اس کی بات ماننے کو تیار ہو جائیں، لوگ اس کے آگے جھک جائیں۔ جھکنے سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں کہ سجدے کریں اس کے آگے، بلکہ اس کی اطاعت کریں، اس کی تابعداری کریں، اس کی بات مانی جائے، جو نصیحت یہ کرے اس کی نصیحت کو قبول کر لیا جائے، اپنے اندر یہ صفت بھی پیدا کرے۔ ساتویں صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے ایاک نستعین، یعنی وہ ذات مستعان ہے، مدد کرنے والی ذات ہے۔ تو اس لیے انسان یہ صفت بھی اپنے اندر پیدا کرے، کوئی حاجت مند ہو، کوئی ضرورت مند ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی غریب ہو،
کوئی لاچار مسافر ہو ان کی مدد کرتا رہے، اپنے اندر یہ صفت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان پیدا کر لے۔ اور صفت آٹھویں جو ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہادی ہیں، ہدایت دیتے ہیں، تو انسان یہ صفت بھی اپنے اندر پیدا کرے کہ جو گمراہ ہیں، جو غلط راستے پر چلنے والے ہیں، ان کو ہدایت کا راستہ دکھائے، ان کو صراط مستقیم دکھائے، تو گویا یہ بھی ہادی بن جائے، ہدایت کا راستہ دکھانے والا بن جائے، یہ صفت بھی اپنے اندر پیدا کرے۔ نویں صفت ہے انعمت علیہم، کہ پروردگار عالم اپنے تابع داروں کو، بات ماننے والوں کو، فرما برداروں کو، کام کرنے والوں کو انعام عطا فرماتے ہیں، ان کو نعمتیں دیتے ہیں۔ تو انسان بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کرے کہ جو فرما بردار ہوں، جو تابع دار ہوں، جو انعام کے لائق ہوں، ان کو انعامات دیتا رہے۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو نافرمان ہیں، جو نہ ماننے والے ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ہے اور ہوگا، یعنی وہ سزا کے مستحق ٹھہریں گے۔ تو انسان یہ صفت بھی اپنے اندر پیدا کرے کہ جو نافرمان ہوں، جو بات نہ ماننے والے ہوں، جو اختلاف کرنے والے ہوں، مخالفت کرنے والے ہوں، تو ایسے نافرمانوں کو وہ تنبیہ بھی کیا کرے، ان کی سرزنش بھی کرے، ان کو سزا بھی دے، یہ صفت بھی انسان اپنے اندر پیدا کر دے۔ یہ 10 صفات ہیں جو یہاں پر بیان ہوئی ہیں سورۃ فاتحہ کے اندر۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اپنے اندر پیدا کرو، اور وہ 10 صفات سورۃ فاتحہ میں آ گئیں، تو اسی کو تہذیب الاخلاق کہا جاتا ہے۔ اور جو بندہ یہ 10 صفات اپنے اندر پیدا کر لے، اس بندے کو پھر مہذب کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی سمجھیں کہ اگر یہی 10 صفات جن کا تعلق تہذیب الاخلاق سے ہے، اخلاقیات کے ساتھ جس کا تعلق ہے، تو یہ 10 صفات اگر کوئی اپنے گھر والوں کے ساتھ ان صفات کے ساتھ برتاؤ کرے گا تو اس کو تدبیر منزل کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ 10 صفات اپنائے اور ان 10 صفات کو وہ استعمال میں لائے اپنے گھر والوں کے لیے، تو اس کو کہا جاتا ہے تدبیر منزل۔ یعنی گھر والوں کے ساتھ برتاؤ ایسا ہو کہ سارے اس کی تعریف کریں، تو صفت محمودیت اس میں آ جائے گی۔ اس طریقے سے گھر والوں کی پرورش اچھے طریقے سے کرے تو اس کے اندر صفت احسان والی بھی آ جائے گی۔ سب گھر والوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ رکھے تو صفت رحمانیت جو ہے، یعنی شفقت عامہ، وہ آ گئی۔ اور جو ان میں سے کمزور ہیں، کیونکہ بعض طاقتور ہوتے ہیں بچے گھر میں، بعض افراد گھر کے کمزور ہوتے ہیں، تو کمزوروں کے لیے یہ شفقت خاصہ رکھے، یعنی بطور خاص ان کا خیال رکھے، بطور خاص ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آئے، تو یہ صفت شفقت خاصہ والی بھی اس کے اندر آ گئی۔ اس طریقے سے ان کے درمیان عدل و انصاف کو بھی قائم کرے، اور پھر ان میں ان کے ساتھ ایسا برتاؤ رکھے کہ سارے اس کی بات بھی ماننے والے ہوں، اور پھر ان کو جب ضرورت پیش آئے کسی معاملے میں تو ان کی مدد بھی کرتا رہے، جو ان میں کمزور ہوں ان کی مدد کرتا رہے، اور ساتھ ساتھ ان کو نیک راستے کی طرف ہدایت بھی کرتا رہے، سمجھاتا بھی رہے، تو ہادی والی صفت بھی اس کے اندر آئے گی۔ اور ان میں سے جو بات ماننے والے ہیں تو ان کو انعام دیتا رہے، اور جو نافرمان ہیں ان کی سرزنش کرتا رہے، ان کو سزا دیتا رہے۔ تو گھر میں اگر یہ 10 صفات کوئی شخص اختیار کرتا ہے تو اس کو تدبیر منزل کہا جاتا ہے۔ اور یہی 10 صفات اگر کوئی حکمران رعایا کے لیے استعمال کرتا ہے، یعنی کوئی ایسا حکمران ہے جو اپنے اندر یہ 10 صفات پیدا کر لیتا ہے اور اپنی رعایا کے ساتھ جو برتاؤ کرتا ہے وہ ان 10 صفات کے ذریعے سے کرتا ہے، تو پھر اس کو سیاست مدن کہا جاتا ہے۔ اب دنیا والے سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں، تہذیب الاخلاق کی اس سے بڑھ کر کوئی صفات نہیں لا سکتے جو 10 صفات تہذیب الاخلاق کے پروردگار عالم نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔